اس زمانے میں سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ مسلمان اللہ کے غیر کے تشکر پر آ جائے. نہیں، شکر کرنا صرف اللہ کا حق ہے. شکر کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا. نعمت کی نسبت کرنا یہ شکر کا خلاصہ ہے. اللہ کی ذات کی طرف نعمت کی نسبت کرنا یہ شکر کا تقاضا ہے. میں نے عرض کیا کہ ہم چونکہ نظام کائنات کو قدرت سمجھتے ہیں، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسباب سے لے رہے ہیں وہ قدرت سے لے رہے ہیں. حالانکہ جنہیں اللہ کی ذات سے لینا آ جاتا ہے ان کے نزدیک اسباب کو اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اسباب کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ عمل کی آواز پر اسباب چھوڑ کر ایسے چلے جاتے ہیں گویا ان کا ان اسباب سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ حضرت صاحب حضرت نے عنوان قائم کیا ہے حدیث صحابہ میں کہ صحابہ اللہ کے حکموں پر اور نماز اور دین کے تقاضوں پر دنیا کو ایسا چھوڑ دیا کرتے تھے گویا ان کا دنیا سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا. ایسے چھوڑ دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک سبب انتہائی غیر یقینی اور اعمال انتہائی یقینی. اس لیے ان کے لیے اسباب کا چھوڑ دینا بہت آسان تھا. وہ یہ سوچ کے چھوڑ دیتے کہ اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. انہیں اسباب کے مقابلے میں اعمال کا یقینی ہونا ایسا نظر آ جاتا تھا کہ ان کے لیے سبب کا چھوڑنا ہی کامیابی دکھلاتا تھا. سبب کا چھوڑنا کامیابی دکھلاتا ہے. یہاں اسباب کا چھوڑنا ناکامی دکھلاتا ہے، وہاں اسباب کا چھوڑنا کامیابی دکھلاتا تھا کہ میں نے سبب کو حکم پر چھوڑا ہے، اللہ کامیاب کرنے والے ہیں. اسی لیے اللہ نے بعض صحابہ کے باغات کو سال میں دو مرتبہ باغات سے پھل دیا ہے. ایک صاحب نے آ کر عرض کیا کہ میں تو قرض سے تنگ آ گیا ہوں، اگر میں سال سارے باغ کی آمدنی قرض میں دوں، اپنے گھر ایک کھجور لے کر بھی نہ جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا قرض ادا نہیں ہوگا. فرمایا پھل توڑ لیا ہے کہ جی ہاں، سارا باغ کا پھل ٹوٹا ہوا ہے، ہر قسم کی کھجوروں کا الگ ڈھیر لگا ہوا ہے. فرمایا چلو باغ میں، اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کا حق تمہارے ذمہ ہے سب کو بلا لو. اعلان کر دیا کہ جس کا ہمارے ذمہ حق ہے وہ آ جائے. چنانچہ روایت میں ہے سب آ گئے. فرمایا کہ جتنا ہے تمہارا حق لے جاؤ اس میں سے توڑ کر. کہتے ہیں صحابی سارا قرضہ ادا ہو گیا مگر مجھے کہیں ایک کھجور کی جگہ خالی نظر نہیں آتی کہ یہاں سے کوئی کھجور اٹھائی گئی ہے. سارا قرضہ ادا ہو گیا، ایک کھجور کی جگہ کہیں خالی نظر نہیں آتی. تم ہم سے لینے کے والے راستے پر تو آؤ، کیا بتائیں. کمائی کے اسباب کو اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں. تجارت ضابطہ نہیں ہے، زراعت غلہ لینے کا ضابطہ نہیں ہے، دوا شیوا لینے کا ضابطہ نہیں ہے، ہتھیار حفاظت کا ضابطہ نہیں ہے، ورنہ باڈی گارڈ خود ہی مار دیتے ہیں. اللہ اکبر. جو ملک ہتھیار اپنی حفاظت کے لیے بناتا ہے ان کے ہتھیار انہیں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. کیا عجیب اللہ کا نظام ہے. اللہ کی ذات سے لینے والے ضابطوں پر آؤ. کائنات ضابطہ نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا ایک وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں گمان خیال نہیں پہنچتا. ایک وعدہ یہ ہے کہ یہ آدمی تقوی اختیار کرے گا، ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے. کام میں آسانی. میں یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ہم متقی کے کام میں
آسانی پیدا کر دیں گے. کیسے آسانی؟ آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک صوب اختیار کیا اور اس میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی. ہمارے اس زمانے میں آسانی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کام میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی تو یہ کام آسانی سے ہو گیا. سنو، آسانی کا کیا مطلب ہے؟ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیسی آسانی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کمائی کے اسباب بھی اللہ لاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ گاہک ہمارے اشتہار سے آتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ گاہک ہمارے اشتہار سے آتے ہیں. وہ جگہ جگہ ہوٹلوں میں، سڑکوں کے کناروں پر، بڑے مین روڈ پر، جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ مختلف قسم کے آلات اور ذرائع پر اپنی چیز کا اشتہار کرتے ہیں. پتہ چلے کہ ہم یہ بناتے ہیں. اللہ اکبر. لاکھوں روپیہ اشتہار پر خرچ کرتے ہیں، پھر بھی مقروض، پھر بھی مقروض. یہ سمجھتے ہیں کہ گاہک ہمارے اشتہار سے آئیں گے، حالانکہ اللہ رب العزت گاہک کو خود لاتے ہیں. تبھی لاتے ہیں نماز کے وقت، دیکھنے کے لیے کہ یہ گاہک کو دیکھتا ہے اس وقت یا اذان کو سن کر نماز کے لیے آتا ہے. اگر نماز کو ضائع کر دے تو اللہ اس کے مال سے اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں. سارا مال دیکھ کر ریجیکٹ کر دیتا ہے، سارا مال دے کر فیل کر دیتا ہے. یہ حیران ہوتا ہے کہ آخر کیا بات ہے، اتنا اچھا مال ہے اور دینے کو تیار نہیں ہے. لوگ بعض گاہکوں کو پاگل کہتے ہیں. تاجر گالیاں دیتے ہیں گاہکوں کو کہ سارا مال کھلوا لیا، لینا کچھ نہیں. کیا بات ہے، کیوں نہیں لیتے؟ کہ دل نہیں چاہتا. بات یہ ہے تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا ہے. اللہ نے تیرے گاہک کا دل تیرے مال سے پھیر دیا ہے. سیدھی بات. معاملہ وہاں سے ہے. اللہ کا حق کو لاتے ہیں دیکھنے کے لیے. اس وقت کیا کرتا ہے؟ اس وقت کیا کرتا ہے؟ آیا نماز کو مقدم کرے سبب پر، یہ سبب کو مقدم کرے حکم پر، نماز پر. اگر نماز کے لیے سبب چھوڑ دیا تو ہم کامیاب کریں گے، اور اگر نماز کو ضائع کر دیا تو ہم اس کی تجارت کے نقشوں کو ضائع کریں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں آسانی پیدا فرماتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں رکھے ہوئے 6 درہم سائل کو دینے کے لیے منگوائے کہ بھئی فقیر کو دینے ہیں، 6 درہم رکھیں، لے آؤ. گھر والوں نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ تو آٹے کے لیے ہے. خود گئے، اٹھ کر جا کر لے کر آئے گھر سے. 6 درہم سائل کو دیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ توکل کر لیتے ہیں وہ اسباب اختیار نہیں کرتے. یہ خیال بالکل باطل خیال ہے اور غلط فہمی اور جہالت ہے کہ جن کے پاس توکل ہوتا ہے انہیں اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو اسباب اختیار کرتے ہیں ان میں توکل نہیں ہوتا. یہ جہالت ہے. یہ جہالت ہے. اسباب کے اختیار کرنے سے، اسباب کی اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، اور توکل کرنا اسباب کے خلاف نہیں. لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیا کہ بھئی اگر توکل ہے تو اسباب میں کیوں لگ رہے، اور اگر آپ اسباب میں لگ رہے ہیں تو آپ کے پاس توکل نہیں ہے. یہ خیال باطل خیال ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 درہم سائل کو دے دیا. یہ تو توکل ہے. یہ تو توکل ہے. سنو غور سے. 6 درہم سائل کو دیے، یہ توکل ہے. ہاں میں نے اللہ کو دیے ہیں، اللہ مجھے دیں گے. میں نے اللہ کو دیے ہیں، اللہ مجھے دیں گے. کیا کرتے؟ کیا گھر میں بیٹھے رہتے خاموش کہ اللہ دیں گے؟
نہیں، تجارت کی۔ کیسے تجارت کی؟ ایک آدمی گزرا اونٹ لے کر، میں کیسا اونٹ ہے یہ، بیچو گے؟ کہ ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا ہے؟ کہ بھائی یہ اونٹ 140 درہم کا ہے۔ حضرت نے فرمایا اونٹ ہم نے لے لیا ہے مگر ہم ابھی قیمت اس کی نہیں دیں گے۔ میں کہا جی کوئی بات نہیں، رکھو، دے دینا اونٹ، رکھو آپ، دے دینا۔ زمانہ اچھا تھا، زمانہ اچھا تھا۔ اس زمانے کے تاجر دوسروں سے نفع لینے کے لیے تجارت کرتے ہیں، اس زمانے کے تاجر دوسروں کا نفع پہنچانے کے لیے تجارت کرتے تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے سہولت کرتے تھے، گاہک کے لیے بھی اور مالک کے لیے بھی۔ ہاں، اس زمانے میں جتنے بھی ہیں حکام سے لے کر عوام تک، سر لے کے تاجر، ڈاکٹر، انجینئر، جو جس شعبے میں کام کر رہا ہے اس کا جذبہ دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا ہے۔ ڈاکٹروں کی ڈاکٹری میں بھی اس لیے سہولت اور شفا نہیں رہی کہ مریض سے انتفاع کا جذبہ ہے، مریض سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ ہے۔ حالانکہ بیچارہ مریض ہے، مریض تو خدمت کا محتاج ہے، مریض تو خدمت کا خدمت مریض تو اس کا محتاج ہے کہ اسے خدمت کی جائے، نہ کوئی سے خدمت لی جائے۔ سارے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں مریضوں سے خدمت لیتے ہیں۔ ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، مریضوں سے خدمت لیتے ہیں۔ اتنا پیسہ آپ کو دینا پڑے گا پہلے، اتنا بعد میں دینا پڑے گا۔ وہ بیچارے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ امراض کو پالتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے پاس علاج کا انتظام نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں ڈاکٹری وہ کمائی کا ذریعہ ہے، حالانکہ پہلے زمانے میں طب اور ڈاکٹری یہ کمائی کا ذریعہ نہیں تھے، کمانے کا ذریعہ عیب سمجھا جاتا تھا کسی کا علاج کر کے پیسے لینا۔ ارے ایک تو وہ بیچارہ محتاج علاج کے لیے، پھر آپ ایک مسلمان ایک انسان کا علاج کر کے پیسے لیں۔ کسی زمانے میں علاج خدمت تھا، اس زمانے میں علاج تجارت ہے، اور ایسی تجارت ہے کیا بتاؤں، ایسی تجارت کہ کمپنی ایک چیز بنا کر اس کی قیمت طے کر دے گی، کمپنی ایک چیز بنا کر اس کی قیمت طے کر دے گی، لیکن علاج میں کوئی قیمت، کوئی حد، کوئی لمٹ نہیں ہے، جسے چاہے پیسے مانگ لو، ہاں جسے چاہے۔ مریض بیچارہ مجبور ہے، کیا کرے، وہ پیسے دے گا، وہ کیونکہ اس کو تکلیف ہے، اندر اس کو اندر تکلیف ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ طب اور ڈاکٹری یہ فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ فائدہ پہنچانے کے لیے، یہی وجہ تھی پرانے زمانے میں اطباء جو ہوتے تھے وہ اپنا کوئی کاروبار کرتے تھے اور لوگوں کا علاج مفت کر دیا کرتے تھے، نسخہ بنا کے دے دیا کہ بھائی یہ ہے، یہ دوا اس سے ملا کے کھا لو، وہ خود دوا خرید کے کھا لیا کرتا ہے۔ ہاں، اس زمانے میں سب سے بڑی تجارت وہ ڈاکٹری ہے، اس زمانے میں ڈاکٹری سے کمانا عیب تھا، زمانے میں ڈاکٹری سے کمانا عیب سمجھا جاتا تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ جو نفع اٹھانے کا مزاج ہے نا دوسروں سے، اس نے تمام اسباب کی برکتیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ ہر ایک کا جذبہ دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا ہے، فائدہ پہنچانے کا جذبہ نہیں ہے۔ پھر خیانت ہے، ہر آدمی مال دیتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اس نے کہا لیجیے اونٹ یہاں باندھ دیتا ہوں، آپ دے دیجیے پیسے۔ ادھر یہ اونٹ والا اونٹ باندھ کے گیا، ادھر دوسرا آدمی آ گیا، بھائی اونٹ کس کا ہے؟ کہ ہاں جی ہمارا، کیا بات ہے کہ بیچو گے؟ ہاں ضرور بیچیں گے۔ کتنے کا ہے؟ کہ 200 درہم کا۔ 200 درہم، 200 درہم لیے، اونٹ بیچا، 140 درہم اونٹ والے کو دیے، 60 درہم
گھر لے گئے، 60 درہم گھر لے گئے۔ لوگ فرائض کو ضائع کر کے کمانا چاہتے ہیں کیونکہ سبب کو اصل سمجھا ہے۔ لوگ فرائض کو ضائع کر کے کمانا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال پر جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو اصل نہیں سمجھتے۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 درہم گھر لے گئے اور گھر جا کر سب سے پہلا کام، یہاں گھر کی تعلیم کو کہو تو کہتے کیا ضرورت ہے، اور کیوں لازم کرتے ہو بھائی تبلیغ میں یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ یہ کوئی لازم تو ہے نہیں کہ بھائی کوئی زبردستی ان اعمال کیا جائے گھروں کے اندر۔ حالانکہ جنہیں جن اعمال کے مقاصد کی خبر نہیں ہوتی وہ ان اعمال کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر کی تعلیم ہی یہی تھی، گھر کی تعلیم ہی یہی تھی کہ تم گھر میں آ کر سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم جو کما کر لائے ہو کہاں سے کما کر لائے ہو۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی بات یہ کہی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ جو ہم 60 درہم لائے ہیں، یہ 60 درہم اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنی نبی کی زبان پر ہم سے کیا تھا۔ یہ روایت میں ہے ایسا ہی گھر میں داخل ہوتے ہوتے یہ کہا حضرت فاطمہ سے، ھذا ما وعدنا اللہ علی لسان نبیہ، یہ وہ وعدہ ہے اللہ کا جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر ہم سے کیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اسباب میں سہولتیں لائیں گے، اسباب میں سہولتیں لائیں گے، ایسی سہولتیں کہ داؤد علیہ السلام بیت المال سے ذاتی خرچ لیتے تھے، بادشاہ تھے، بادشاہ کا ملک، بادشاہ کا مال، ساری رعایا خود بادشاہ، سارا ملک بادشاہ کا، جسے چاہے لے لو اپنے خزانے سے۔ جو بادشاہ دوسروں کو دینے والے ہوں ان کے لیے خود دینا کیا عیب ہے؟ لیکن صحابہ کے زمانے میں مزاج یہ بنایا گیا تھا، گورنروں کو تنخواہ ملتی تھی، وہ تنخواہ دوسروں پر خرچ کیا کرتے تھے، گورنری کی اجرت نہیں لیتے تھے۔ گورنری کی اجرت، گورنری کی تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ گورنر کی تنخواہ تو بہت دور کی بات ہے، قرآن پڑھا کر بھی تنخواہ نہیں لیتے تھے، قرآن پڑھا کر بھی تنخواہ نہیں لیتے۔ بے شک اس زمانے میں قرآن پڑھنے والوں کو تنخواہ ملتی ہے لیکن وہ ان کے وقت کی تنخواہ ہے، قرآن کی تنخواہ ہرگز نہیں ہے۔ قرآن پڑھانے کا کوئی بدل نہیں سوائے جنت سے۔ وہ تو ان کے وقت کی تنخواہ ہے کہ بھئی آپ نے تجارت کو چھوڑ کر، زراعت چھوڑ کر، ملازمت چھوڑ کر، سارے دنیا کے اسباب مشغولی کو چھوڑ کر اپنا سارا وقت قرآن کی تعلیم کو دیا ہے، اس لیے آپ کو آپ کے وقت کا بدل ہے، قرآن کا بدل نہیں ہے۔ یہ مزاج بنایا تھا کہ دیکھو دین کی تعلیم پر تنخواہ مت لینا، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے۔ کیا تم مجھے بتاؤ سب مل کر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ملازمت تو کریں اس کمپنی میں اور تنخواہ لیں کسی دوسری کمپنی سے؟ ارے بھائی ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی کچھ آنا تو کرو، ملازمت تو کریں ایک کمپنی میں، تنخواہ مانگیں دوسری کمپنی سے؟ نہیں بھائی، آپ جس کمپنی کے ملازم ہیں آپ کو تنخواہ وہیں سے ملے گی نا۔ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو جن کے ملازم ہو ان سے تنخواہ لو، سیدھی بات ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا علم ہے، اسے پڑھاتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، سیدھی بات۔ جو جس کمپنی کا ملازم وہاں سے لے گا۔ پرائیویٹ کمپنی ہے، حکومتی کمپنی ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ ملازم ہے پرائیویٹ کمپنی کے حکومت میں تنخواہ دے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ پرائیویٹ ملازم ہیں، پرائیویٹ کمپنی ملازم ہے، وہاں سے لیجیے تنخواہ، جس کا جہاں کام ہے وہیں سے اس کی تنخواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سب سے اچھا پڑھنے والے تھے، ابی بن کعب۔ ایک باپ نے آ کر کہا، اجی قاری صاحب ہمارے بچے کو قرآن پڑھا دو، بچے کو قرآن پڑھا دو۔ کہ ہاں بھائی پڑھائیں گے۔
اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی عمل ہی نہیں ہے. قرآن پڑھایا وہ حافظ ہو گیا. جب بچہ پڑھ کے فارغ ہوا تو خیال آیا بچے کے باپ کو کہ بھئی انہیں قاری صاحب کو کوئی ہدیہ دینا چاہیے. تنخواہ نہیں، ہدیہ. ہدیے میں کیا دیں؟ ہدیے میں کیا دیں؟ کپڑے لتے سامان چیزیں، یہ تو بیکار چیزیں ہیں، کسی کام کی نہیں. کوئی ایسی چیز دینی چاہیے ہدیے میں جو جہاد میں اور اللہ کے دین کے تقاضے پر کام آئے. ارے سنو تو صحیح، کیسے مزے کی بات ہے. چنانچہ بہت سوچ کر خیال آیا کہ بڑی عمدہ لچکدار لکڑی کی کمان جس سے اللہ کے راستے میں تیر چلائے جاوے، اور جب تک یہ کمان استعمال کرتے رہیں گے انہیں اجر ملتا رہے گا دینے والے کو. کہا کہ بھئی ہدیے میں کمان دی جائے تاکہ اللہ کے راستے کے جہاد میں کام آئے، کیونکہ اللہ کے راستے میں تیر چلانے کے بڑے فضائل ہیں. اس خیال سے انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمان دی. وہ کمان لٹکا کے اپنے مونڈے میں حاضر رکھوایا. ابی اتنی عمدہ کمان کہاں سے آئی؟ ایسی لچکدار اس کی لکڑی اور ایسی مضبوط کمان یہ کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ عرض کیا کہ جی میں نے فلاں کے بچے کو قرآن سکھلایا تھا، اس کے باپ نے خوش ہو کر مجھے ہدیہ دی ہے، نہ میں نے مانگی ہے اور نہ کوئی معاملہ ہوا ہے. ارے سن رہے نہیں؟ سو رہے؟ یہاں بیٹھتے سویا کرو. کوئی معاملہ نہیں ہوا اور میں نے مانگی بھی نہیں. انہوں نے خوش ہو کر ہدیے میں کمان دی. فرمایا اے ابی اگر اس کمان کو لے کر جہنم میں جانا چاہتے ہو تو لے لو ورنہ واپس کرو. اس کو اگر لے کر کہاں جانا چاہو تو لے لو ورنہ واپس. اللہ کے لیے پڑھاؤ. حالانکہ ہدیہ ملا تھا، یہ نہیں کہ بھئی آپ ہمیں کمان دیں گے بچے کو پڑھائیں گے. ہم کوئی مطالبہ نہیں کیا، ہدیہ ملا. لوگ تو تراویح پڑھانے کا معاملہ کر لیتے ہیں، حالانکہ تراویح کے پڑھانے پر اگر ہدیہ بھی دیا جائے تو قبول نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہدیہ دینے کا وقت ہی نہیں ہے. یہاں حفاظ دکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے میں پڑھاؤ گے تراویح کے، جتنے میں پڑھائیں گے. ہاں حرام ہے. یہ قرآن کو بیچ رہا، کوئی گنجائش نہیں. انہوں نے آپ نے فرمایا کہ بھائی تم نے اپنے دونوں مونڈوں کے درمیان جہنم کا انگارہ لٹکایا ہوا ہے. یہ مزاج بنایا تھا. تو سوچو تو صحیح، جب ایک دین کے کام کے لیے خدمت کرنے میں یہ مزاج بنایا گیا، اسی طرح گورنر کا مزاج بنایا گیا تھا کہ تم کسی سے خدمت، گورنر خدمت ہے، خدمت کرنا ہے، خدمت کرو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 درہم حضرت عمر دیا کرتے تھے. وہ سارے پیسے خرچ کرتے دوسروں پر، ایک پیسے اس میں سے اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے کہ اگر میں نے اس میں سے اپنی ذات پر خرچ کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ کہہ دیں گے تم نے گورنری کی تھی، تمہیں تنخواہ مل گئی تھی، اب تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. قیامت میں کیا ہوگا؟ ہاں، کیونکہ ایک چیز ملے گی، اجرت لے لو یا اجر لے لو. صاحب یہ سمجھتے تھے یا اجرت یا اجر، یا اجرت لے لو یا اجر لے لو. دنیا میں اجرت مل جائے گی، آخرت کا اجر چلا جائے گا. تو 5000 خرچ کر دیتے تھے بیواؤں پر، یتیموں پر، پریشان حال لوگوں پر. اپنا کیا کریں کہ ہاں اپنا کرنا ہے تو کوئی کام کرو. تو گورنر صاحب ٹوکرے بناتے تھے، کھجور کی پتیاں جمع کرتے، اسے ٹوکرا بناتے، ٹوکرے بنا کر بیچتے، پھر اسے جو آمدنی آتی
اس میں سے گھر کا خرچ چلاتے اور اسی آمدنی میں سے صدقہ کرتے تھے. کہ اگر وہ 5,000 صدقہ کرے تو وہ اپنے ہے ہی نہیں, وہ اپنے ہے نہیں, اور آدمی اپنے مال میں صدقہ کرے. ایسے لوگ تھے کرم کرنے والے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ رات کو بھیس بدل کر پھرتے تھے, لوگوں میں پوچھتے تھے لوگ بھائی یہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی آدمی بہت اچھا ہے, بڑا عبادت گزار ہے اور بڑے منصف ہیں اور مسلسل روزے رکھنے والے ہیں. سب سے محبوب روزہ اللہ کو داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے زیادہ محبوب تھا. ایک دن اللہ نے فرشتے کو کھڑا کر دیا راستے میں, اس سے پوچھا بھائی یہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ میں کہا جی آدمی تو اچھا ہے لیکن ایک کمی ہے. ایک کمی ہے. کیا بات؟ کہ بات یہ ہے کہ پبلک کے پیسے سے ذاتی ضروریات پوری کرتے ہیں, بیت المال سے تنخواہ لیتے ہیں اپنی. اچھا جی ٹھیک ہے, آج کے بعد نہیں لینا ہے. 2,000 لیا کرتے تھے, 4,000 لیتے تھے بیت المال سے. طے کر لیا کہ آج کے بعد بیت المال سے اور بادشاہ کے خزانے سے پیسہ نہیں لینا, کیونکہ یہ تو پبلک کا پیسہ ہے. خود کچھ کام کریں گے, خود کچھ کام کریں گے. اللہ سے پوچھا کیا کام کریں؟ اللہ نے کہا کہ زیرہ بناؤ لوہے کی. لوہار کا کام, کہاں لوہار کہاں بادشاہ. حکم دیا اللہ نے ان اعمل سابغات وقدر فی السرد, کہ کھلی زیریں بناؤ اور کڑیاں سب برابر ہونی چاہیے. اب آپ اندازہ کریں کہ لوہے کو تپانا اور اس کی کڑیاں بنانا, پھر انہیں پرونا, پھر زیرہ تیار کرنا, اتنا مشکل کام. لیکن اللہ نے آسانی یہ کی کہ اللہ تعالی نے ان کے اس تقوی پر ان کے لیے آٹے کی طرح کر دیا لوہے کو. جیسا بنا ہوا آٹا ہوتا ہے ایسا نرم ہو گیا لوہا. ہاتھ میں لیتے, کڑی تیار کرتے, چٹکی سے اسے پرو دیتے, اپنی جگہ بیٹھ جاتی تو سخت ہو جاتی. روزانہ ایک زیرہ تیار ہو جاتی, روزانہ ایک زیرہ تیار. وہ ایک زیرہ 6,000 کی بکتی تھی. 2,000 بڑھ گئے, بیت المال سے لیتے تھے 4,000 یا 2,000, اس میں ملنے لگے روزانہ 6,000. میں نے عرض کیا کہ ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. یہ تیسرا وعدہ ہے. چوتھا وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے پچھلے کمائی کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ہے پچھلی کمائی کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن کمائی حلال نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ آدمی توبہ کر لے تو پچھلا مال بھی پاک ہو جائے. کہ جو مال ناپاک ہے وہ تو ناپاک ہے, جو مال ناپاک ہے وہ تو ناپاک ہے. ہاں توبہ کر لی ہے تو پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اور اگلے اجر کو بڑھا دیں گے. پانچواں وعدہ یہ ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر اور تقوی ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہوگا. صبر اور تقوی ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا کہ تقوی پر یہ سارے وعدے ہیں, اللہ کے تقوی پر یہ سارے وعدے ہیں. بس یہ ساری محنت اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے ہے. تقوی ایمان کے بقدر آئے گا, تقوی ایمان کے بقدر آئے گا, کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہی کلمہ تقوی کا کلمہ ہے. قرآن میں اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو تقوی کا کلمہ فرمایا. الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بها واہلها, کہ ایمان والے اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ اہل ہیں, کیونکہ یہ کلمہ تقوی کا کلمہ ہے اور تقوی مومن کی شان ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں ساری محنت اس میں نقل و حرکت میں اپنے آپ کو بدلنے کی ہے. نکالا اس لیے جاتا ہے تاکہ عمل کا معیار قائم ہو, اور نکالا اس لیے جاتا ہے تاکہ عمل کی فضا
اجتماعی اعمال کی فضا بنے. انفرادی اعمال سے اسلام نہ پھیلے گا. انفرادی اعمال سے اسلام نہ پھیلے گا. انفرادی اعمال سے اسلام نہ پھیلے گا، بلکہ اسلام کا تعدیہ اور عمل اعمال کا متعدی ہونا، عمل سے عمل کا زندہ ہونا، یہ تو نقل و حرکت پر ہی موقوف ہے. چاہے ساری زندگی حرم میں رہ کر عبادت کر لے، وہ اجر نہ ملے گا جو اجر اللہ کے راستے میں نکل کر عبادت کا ملے گا. چاہے پوری زندگی گزار لے حرمین میں، وہ اجر نہ ملے گا جو اجر عمل کو لے کر پھرنے سے ملے گا. یہ تو پکی بات ہے، کیونکہ انفرادی عبادت سے صالحین کے عمل کا اجر ملے گا. انفرادی عبادت سے صالحین کے عمل کا اجر ملے گا، اور دعوت سے انبیاء، صدیقین، شہداء کی لائن کا اجر ملے گا. دیکھو تو صحیح، 3 قسم کے لوگ نقل حرکت کے ساتھ جو عمل کرے گا، اس پر انبیاء، صدیقین، شہداء، ان 3 لائن کے لوگوں کے عمل کا اجر ملے گا، کیونکہ یہ 3 لائنیں محنت کرنے والی ہیں. یہ 3 قسمیں محنت کرنے والی ہیں. انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ 3 قسمیں محنت کرنے والی ہیں. صالحین وہ ہیں جو اپنی ذات میں محنت کرتے ہیں، اپنا روزہ، اپنی نماز، اپنی ذکر و تلاوت، اپنے اعمال، اپنے انفرادی زندگی بہت سے لوگ گزارتے ہیں. اس امت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے. اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے عمل کو لے کر حرکت میں آؤ، تاکہ نقل حرکت سے اعمال متعدی بنے. اعمال متعدی بنے. سارے جو اعمال پر جو اجر ہے، وہ اجر اعمال کو متعدی بنانے کی وجہ سے ہے، ورنہ انفرادی اعمال کا اجر تو اجتماعی اعمال کے اجر کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی تھوڑا ہے. اور واقعی میں بتاؤں کہ اپنی ذات سے عمل کر لینا، اپنی ذات سے عمل کر لینا صدقہ جاریہ نہیں ہے. صدقہ جاریہ تو اس عمل کو کہتے ہیں جس سے دوسروں کو نفع ہو. آدمی اپنے گھر میں پانی کا انتظام کر لے تو اس کی ضرورت ہے، اور اگر گلی میں ٹوٹی لگا دے تو صدقہ جاریہ ہے. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بھائی محلے کے لوگ پانی یہاں سے بھر لیا کریں، تو آپ صدقہ جاریہ کسے کہیں گے؟